فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمین یا رب العالمین. حضرات سورہ حج ہمارے زیر مطالعہ ہے
اس کے چھٹے رکوع کی ابتدائی 2 آیات کا بھی عمومی انداز میں تذکرہ پچھلی مرتبہ ہو چکا ہے۔ صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے، جیسا کہ سورہ مبارکہ کے نام سے واضح ہے کہ اس صورت میں حج کے بارے میں بڑے تفصیلی احکامات ہیں۔ پورے قرآن حکیم میں حکمت و احکام حج اگر اس موضوع کو لیا جائے تو اس سے زیادہ مفصل اور اس سے زیادہ جامع مقام قرآن میں اور موجود نہیں ہے۔ ہم نے اس میں پڑھا حج کے جو مناسک ہیں ان کا ذکر بھی ہوا، لیکن یہ کہ ان تمام کے بعد جو بات یہاں فرمائی گئی ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تمہارے قربانی کے نہ تو گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ اس کا خون اللہ تک رسائی حاصل کرتا ہے، ہاں تمہارے دل میں اگر خلوص ہے، تقویٰ ہے، اخلاص کی نعمت اور دولت تمہیں حاصل ہے تو اللہ تک پہنچ جائے گی۔ وہ ہے کہ تمہاری قربانی کا قبول کرنا یا رد کر دینا اس کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگرچہ حدیث طویل ہے لیکن اس کا یہ حصہ تو آپ میں سے اکثر و بیشتر حضرات کو یاد ہوگا، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار اور بنیاد نیتوں پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی ظاہر عمل کے ظاہر ہی کو نہیں دیکھتے بلکہ اس کے اندر جو جذبہ محرکہ کار فرما ہے، آیا یا ریاکاری ہے، خود نمائی کا جذبہ ہے، نام و نمود ہے، بظاہر نیکی کا بہت ہی عمدہ بڑا حسین عمل، حج جیسی افضل عبادت، لیکن یہ کہ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے تو اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اور یہی اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ ہمارے دین میں جو عبادات کا نظام ہے اس میں اصل حکمت ہے کیا؟ نماز ہم پڑھتے ہیں کس لیے؟ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم رکھو تاکہ میری یاد تمہارے دلوں میں برقرار رہے۔ یہ مضامین بار بار بیان ہوتے ہیں اسی بنیاد پر، تاکہ یہ کہ ہم اپنی نیتوں کا تجزیہ کرتے رہیں، اپنے جذبات محرکہ جو ہیں ہمارے ان کا انالیسس کرتے رہا کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے اندر کوئی دنیا داری آ جائے، کہیں خود نمائی کا جذبہ آ جائے، اپنے نیکی کے عمل یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں وہ جو خالصتاً صرف اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اگر کوئی دنیاوی غرض و غایت اس میں شامل ہو گئی تو معلوم ہوا کہ آپ کا وہ عمل اللہ کے ہاں عقارت قرار دے دیا جائے گا۔ احادیث کی اکثر و بیشتر کتابیں جو ہیں ان کا آغاز اسی حدیث سے ہوا جس کا میں نے حوالہ دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو راوی ہے، اس کو بھی پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ۔ بات مکمل ہو چکی تھی پہلے حصے میں کہ تمام اعمال کا دار و مدار اور بنیاد نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور ہر شخص کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ گویا کہ اس کے اندر مزید تاکید آ گئی کہ اللہ کے ہاں اصل میں جو ریوارڈ ملے گا وہ تمہاری نیتوں کی بنیاد پر ملے گا۔ اس کے بعد آگے فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جو شخص بھی ہجرت جیسا افضل عمل کرتا ہے لیکن صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دین کا تقاضا ہے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کی ہجرت اللہ کے ہاں اسی کھاتے میں شمار ہوگی، یقیناً بہترین ہے جو ثواب ملے گا۔ اور ہجرت کے بارے میں بھی وہ حدیث کے الفاظ آپ حضرات نے سنے ہوں گے کہ ہجرت فی سبیل اللہ بھی وہ عمل ہے جو اس سے پہلے کی تمام گناہوں کو معاف کروا دینے والا ہے، خالصتاً اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرنا۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لیکن اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، کاروبار دنیاوی کی منفعت کے لیے، پہلے کہیں اس کی کوئی فرض کیجئے کہ کوئی دکان تھی، کوئی پنساری کی دکان تھی اور اس کے تمام گاہک جو ہجرت کر کے کہیں چلے گئے تو اب یہ بھی کشا پیچھے وہیں پہنچ گیا، تو فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او امرأۃ ینکحھا، یا یہ کہ اگر کوئی شخص ہجرت کرتا ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کی نیت سے، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی ہجرت تو اسی کھاتے میں شمار ہوگی جس میں اس نے ہجرت کی تھی۔ معلوم ہوا کہ اصل سے جو ہے وہ انسان کے اندر خلوص ہے، تقویٰ ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، گویا کہ حج کے موضوع کے اوپر جو جامع ترین بات ہو سکتی تھی وہ گویا کہ حج کے اوپر جو بھی مباحث بیان ہو چکے، جو حکمتیں بیان ہو چکی، جو احکامات جو ہے اللہ کی طرف سے نازل ہو چکے، اس کے آخر میں یہ فرما دیا گیا کہ اصل شے تمہاری نیتیں ہیں جس کی بنیاد پر تم حج جیسی افضل عبادت کرتے ہو۔ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ کہ جو حج نہ کر سکیں ان کی جسے آپ کہیے تالیف قلب کے لیے اللہ تعالیٰ نے حج میں سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو تمام مسلمانوں کے لیے عموم کر دیا، جن کا مثلاً یہ کہ قربانی کا جو ہے وہ رکن
روئے ارضی میں بسنے والا ہر مسلمان کسی خطہ ارضی میں کیوں نہ ہو، قربانی اس پر واجب قرار دے دی گئی۔ گویا کہ حج کی خوشی کے اندر اس کی ایک روحانی جو ایک تعلق ہے اس کے اندر وہ بھی شامل ہو جائے۔ پھر اسی طرح میں نے عرض کیا تھا کہ یکم ذی الحج سے لے کر 10 ذی الحج تک کے جو کچھ پابندیاں جو احادیث سے ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جس میں آپ اپنے جسم کے جو بھی ناپسندیدہ بال ہیں انہیں صاف نہ کریں، ناخنوں کو نہ تراشیں، گویا کہ احرام کی حالت میں جو پابندیاں ہوتی ہیں وہ تو بڑی سخت پابندیاں ہیں، لیکن اس کا کچھ نہ کچھ مظہر جو ہے، کچھ نہ کچھ ریفلیکشن آپ کو حج کے ان ابتدائی 10 دن جو ہیں یکم سے 10 ذی الحج تک اس میں آپ کو ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ گویا کہ یہ بھی وہ شے ہے جو مسلمان خواہ کسی خطے میں رہنے والا اس کے لیے عام کر دیا گیا۔ اسی طرح تکبیرات تشریق ہے کہ 9 ذی الحج سے لے کر اور پھر یہ کہ 13 ذی الحج تک نماز عصر تک آپ حضرات جو بھی نماز ادا کرتے ہیں اپنے محلے کی مساجد میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہر فرض نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات ادا کیے جاتے ہیں۔ گویا کہ یہاں بھی ایک تشبیہ ہو گئی ہے انہی ایام کے ساتھ جو ایام حج ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کہ جو حج کا فریضہ ادا نہیں کر سکے، لیکن یہ کہ ان کے دلوں کے اندر بھی ایک تعلق پیدا کرنے کے لیے اس عظیم منسک کے ساتھ، اس عظیم شاعر اللہ میں سے جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ ایک تعلق پیدا کیا گیا ان 3 چیزوں کے حوالے سے۔ اور اس میں ایک بات جو بیان ہونے سے رہ گئی تھی، بعض حضرات جو ہے اس کی جانب اشارہ کیا بھی کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو مسلم شریف میں موجود ہے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ اپنے پاس نہ رکھے، لیکن یہ کہ اس کی صراحت پھر دوسری احادیث میں آ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو حکم تھا ایک خاص سال کے لیے تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نے جب ہجرت فرما لی تو مدینہ میں جو آپ 9 برس رہے ہیں، اس کے بعد 10واں جو سال تھا آپ کا وہ اس میں آپ نے حج فرمایا ہے، لیکن 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے۔ گویا کہ وہ لوگ کہ جن کے پاس کوئی دلائل ہے کہ حج اصل میں قربانی جو ہے وہ تو صرف حج کے ساتھ نتی ہے، اس کے ساتھ جو ہے لازمے کی حیثیت رکھتی ہے، باقیہ تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کے اوپر عمل کرنا جو اتنا ضروری نہیں ہے، گوشت بڑا ضائع ہوتا ہے، پیسے ضائع ہوتے ہیں، اور اس کے لیے عقلی دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ یہی جو ہے پیسہ آپ کو لگانا چاہیے، اپنی کسی بیوہ کی آپ نے مدد کر دی ہے، کسی غریب کی خبرگیری کر دی ہے، لہذا یہ تمام چیزیں جو ریشنلسٹ طبقہ لوگوں تک پہنچاتا ہے اس کی کوئی بیس ہے نہیں۔ ورنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایات موجود ہیں کہ جو صحیح روایات ہیں کہ جس میں ثابت ہوتا ہے کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنے قیام کے دوران ہر سال قربانی فرمائی ہے۔ لہٰذا مسلم شریف کے اندر جو روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کا گوشت نہ رکھا، وہ ایک خاص سال کے لیے تھا کہ جس سال مدینہ میں گرد و نواح کے بہت سے ایسے بادیہ نشین آ گئے تھے جو فقراء تھے، جو مفلس تھے، لہٰذا حضور نے اس سال کے لیے یہ کہا تھا خاص طور پر۔ باقی یہ کہ اہل عرب کا ہمیشہ سے شیوا رہا ہے، جس طرح آج کل آپ کے پاس ڈیپ فریزر ہیں اور گویا کہ بہت سے آپ کے پاس طریقے ہیں چیزوں کو محفوظ کرنے کے، اس زمانے میں تو نہیں تھے، لیکن یہ کہ گوشت کے لوتھڑوں کے اوپر نمک لگا کر اس کو سکھا لیا جاتا تھا اور پھر وہ مہینوں استعمال کیے جاتے تھے، یہ ہوا کرتا تھا۔ لہٰذا اس چیز کی اگر نفی کی گئی ہے کہ اس کو سٹور نہ کیا جائے تو صرف 1 سال کے لیے تھا، جس کی بہت سے مفسرین نے اس کی باقاعدہ تائید کی ہے کہ یہ معاملہ صرف ایکسیپشنل تھا، باقی اس میں اگر کوئی شخص اس گوشت کو محفوظ رکھتا ہے اور اسی ایسی آبادی میں ہے کہ جہاں وہ فقراء موجود نہیں ہے، لہٰذا اس کے پاس گویا کہ یہ موجود ہے مارجن کہ وہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں کہ جو میں چاہا کہ پچھلے جو بھی ہم نے حصہ پڑھا ہے اس کے ساتھ آپ کا ایک ذہنی رابطہ قائم آج بھی ہو جائے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دے دی گئی ہے، ہاتھ کھول دیے گئے ان لوگوں کے جن پر ظلم ہوا تھا، وان اللہ علی نصرہم لقدیر، اور یقینا اللہ تعالیٰ ان کی نصرت، ان کی مدد پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں وہی لوگ مراد ہیں جن کو حکم تھا اپنے ہاتھوں کو بندھے رکھو، لیکن اب انہیں کہا جا رہا ہے کہ تم اب اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے ناحق۔ حضرت ام سلمہ اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت ننھی سی بچی ان کے گود میں تھی اور یہ حضور پر ایمان لے آئے، دونوں میاں بیوی ایمان لے آئے۔ اب ہجرت کا جب حکم ہوا تو نکلے اپنے گھروں سے، لیکن یہ کہ ام سلمہ کا جو والدہ جو تھی ان کا قبیلہ بڑا مضبوط تھا، وہ آڑے آ گئے اور انہوں نے حضرت ابو سلمہ سے یہ کہا کہ تم اس کو نہیں لے کر جا سکتے، اگرچہ تمہاری منکوح ہے، تمہاری بیوی ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق بنی مغیرہ سے ہے اور ہم لوگ ہیں کہ جو سرپرست ہیں اس کے، لہٰذا یہ ہماری ملک ہے، تم اس کو اپنے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ تو بہرحال دل کے اوپر بھاری پتھر رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اکیلے جاتے ہیں، لیکن اپنی بچی کو لے جانا چاہا، اس کے ساتھ بڑی محبت تھی۔
اس بچی کو بھی روک لیا گیا۔ پھر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے ہی ہجرت کی ہے، بعد میں پھر حالات ایسے بنے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی بچی کو لے کر مدینہ پہنچ گئی۔ لیکن یہ کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ لوگ کہ جو اپنے گھروں سے نکال باہر کیے گئے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس جرم کے پاداش میں کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہ احد ہے، اس کا اور کوئی ساجی نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے۔ اور وہ جو بہرحال دین وہاں اس وقت موجود تھا جس میں کئی دیویاں اور دیوتا اور 360 کی تعداد بھی آتی ہے بعض روایات میں، الا ان یقولوا ربنا اللہ، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے۔ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت صوامع، اور اللہ تعالیٰ اگر بعض لوگوں کے ذریعے بعض دوسروں کو دفع نہ کرتا رہتا، انہیں نیست و نابود نہ کر دیتا، انہیں ختم نہ کر دیتا، تو ہوتا کیا کہ تم دیکھتے لہدمت صوامع، کہ یہ تمام جو بھی خانقاہیں ہیں، جو بھی راہب خانے ہیں، یہ بھی منہدم کر دیے جاتے، وبیع، اور چرچز بھی، اور گرجا بھی، وصلوات، اور صلوتا کہتے ہیں جو بھی یہودیوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں، صلوتا انہیں کہتے ہیں، سینیگوگز، انہیں بھی منہدم کر دیا جاتا، وہ مساجد، اور مساجد کو بھی نہ چھوڑا جاتا، یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا نام بڑی کثرت کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب گویا کہ بغاوت اور سرکشی اپنی عروج کو پہنچ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ اہل حق کے ہاتھ میں حق کا کوڑا دیتا ہے، جیسا کہ ہم نے وہ آیت بھی پڑھی تھی فَيَدْمَغُهُ، اور حق کا کوڑا جب وہ باطل کی پیٹھ پر یا اس کے سر پر پڑتا ہے تو اس کا بھیجا پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت رہی ہے، ورنہ اگر یہ نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ یہاں تو جو بغاوت اور سرکشی کا جو طوفان، اور شیطان نے جو کہا تھا کہ میں تو گویا کہ اللہ کو مخاطب کر کے اس نے کہا تھا کہ چند ہی لوگ ہوں گے کہ جو تیرے اور تیرے نبی کے پیروکار رہیں گے، تمام کو میں بچلا دوں گا۔ شیطان اپنے اس بات پہ پورا اترتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً جو ہے لوگوں کو دوسروں کے ذریعے یہاں سے ختم کرتے رہے ہیں، ان کا معاملہ، ان کا پتہ چاک کرتے رہے ہیں۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ تعالیٰ تو لازماً مدد کرتا ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقینا اللہ تعالیٰ القوی ہے، اسے تمہاری مدد کی حاجت ہے نہیں، اس کا جو طاقت ہے، اس کا جو زور ہے، اس کی جو قوت ہے، اس کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو؟ اس وسیع و عریض کائنات کو دیکھو، اس سورج کے اندر جو تمازت ہے کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ، شاید آپ کی فگرز ختم ہو جائیں۔ ابھی پچھلے دنوں بھی آپ نے وہ آرٹیکل پڑھا ہوگا، اخبارات میں آیا تھا کہ بہت بڑے بڑے شعلے جو ہیں وہ کہیں سورج سے بلند ہوئے ہیں، جو کہیں جسے آپ کہیے ہزاروں میل اونچے تھے، اور ان کے اندر جو نیوکلیئر انرجی جو ان سے خارج ہوئی ہے، جو اس کائنات میں پھیلے گی، وہ کیا کیا تباہی لائے گی، اس کے بارے میں بھی ہمارے سائنسدان جو ہے سوچ و بچار میں مبتلا ہے۔ جو جس ہستی نے اس سورج کی تخلیق کی ہے، اس کی قوت کا کوئی اندازہ کر سکتے ہو؟ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے، وہ اپنے دین کو غالب کر سکتا ہے۔ اس زمین کی حیثیت اس کائنات کے مقابلے میں ہے کیا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں مجبور ہے، تمہاری جب تک مدد و تائید اور نصرت حاصل نہیں ہوگی اللہ کا دین غالب نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یہ تو تمہاری آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری لازماً مدد کرے گا تم اگر اللہ کے مددگار بنو گے، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہو گے۔ ان اللہ لقوی عزیز، یقین اللہ تعالیٰ القوی ہے اور العزیز ہے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب دیکھیے یہ آیت وہ ہے جہاں گویا کہ اب خوشخبری دی جا رہی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ حج میں مکی اور مدنی دونوں آیات موجود ہیں، اور آج ہی ہمارے درس میں وہ آیت بھی آئے گی جس میں الفاظ کیا ہیں، یستعجلونک بالعذاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے عذاب کے بارے میں بڑی جلدی کہہ رہے ہیں، بڑا انہوں نے اودم مچا رکھا ہے کہ عذاب ہمارے اوپر لے آئیے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ آیت جو خالصتاً مکی آیت ہے، مدینہ میں رہتے ہوئے یا مدینہ میں قیام کے دوران تو اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ یستعجلونک بالعذاب، یہ آگے اگلی آیت کے اندر موجود ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے عذاب کے بارے میں بڑی جلدی مچا رہے ہیں، خالصتاً مکی آیت۔ لیکن یہ کہ یہ جو فرمایا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہ تو خالصتاً مدنی آیت ہے کہ وہ لوگ کہ جنہیں ہم اس زمین میں کہیں تمکن عطا کر دیتے ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ مدینہ میں بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہوئے ہیں، گویا کہ یہاں کی ایک جو چھوٹی سی ریاست، ایک اسلامی ریاست وجود میں آ رہی ہے، اب اس کے خد و خال کیا ہوں گے، اس میں اہم ترین چیز کیا ہوگی، کون سی وہ چیزیں ہیں کہ جن کو گویا کہ معاشرے میں عام کیا جائے گا، اور کون سی چیزیں وہ ہیں جس کا سد باب کیا جائے گا، جن کی نکیر کی جائے گی، جن کو پھیلنے سے روکا جائے گا۔
یہ اس ایک آیت کے اندر گویا کہ وہ پورا کا پورا معاملہ سامنے رکھ دیا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ کو زمین میں تمکن عطا فرما دیتے ہیں، الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس زمین میں کوئی تمکن عطا فرما دیں، اگر ہم انہیں حکومت عطا فرما دیں، کسی خطہ ارضی کے اندر ان کی ریاست قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے کسی ارضی کے اوپر غالب فرما دے کسی خطہ ارضی پر، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دیکھیں بنیادی بات، حالانکہ ہمارے ہاں جب بھی کبھی کوئی اسلامی حکومت کی کوئی معاملہ ہوگا استحکام کا یا یہ کہ اس کو قائم کرنے کا، یہ چیزیں بڑی ثانوی ہوں گی۔ نماز تو ہر شخص کا انفرادی فعل ہے جی، وہ تو حقوق اللہ میں سے ہے، اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا نماز تو اللہ کے حضور توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، تو تم بھی مانتے ہو نا، حقوق اللہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ کہیں بھی اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کوئی تمکن عطا فرماتا ہے، کہیں کوئی ریاست قائم ہو جاتی ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، تو سب سے پہلی بات جو بنیاد کا ہے اقاموا الصلاۃ، نماز کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کے نظام پر عمل پیرا ہوں گے۔ گویا کہ جو بھی حکومتی قوانین بنیں گے اس کے اندر نظام زکوٰۃ اس کے اوپر کاربند رہنے والے۔ اور ظاہر ہے ہمارے ہاں آج کل تو فیکٹس اینڈ فگرز موجود ہیں، یہ جتنے ہمارے اوپر ظالمانہ قسم کے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، اگر آپ ذرا غور کریں گے، اور ایسے لوگ ہیں جن کے پاس باقاعدہ فگرز موجود ہیں ان چیزوں کی، کہ اگر زکوٰۃ کا نظام کہیں یہاں ہمارے اس پاکستان کے اندر قائم ہو جائے تو کسی ٹیکس کی ضرورت نہیں۔ اور یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے کہ اتنا ریونیو حاصل ہوگا، اتنی رقم حاصل ہوگی، اتنا ریونیو حاصل ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کے نظام کو اگر آپ قائم کر دیں۔ وہ جو حضور نے فرمایا اقامت حد من حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی ایک حد کو بھی اگر قائم کر دیا جائے کسی خطہ ارضی کے اوپر تو اللہ تعالیٰ اتنی برکتیں نازل فرمائے گا، آسمان سے برکتوں کا نزول ہوگا، زمین اپنے خزانے اگلنے لگے گی کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ چلیے یہ تو چیزیں وہ ہیں نا کہ جن کا تعلق روحانی برکات کے ساتھ ہے، آسمان سے رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ لیکن آج تو ہمارے پاس وہ ڈیٹا موجود ہے، وہ فگرز موجود ہے کہ نظام زکوٰۃ کو اگر یہاں جو ہے قائم کر دیا جائے تو اتنا ریونیو حاصل ہوگا جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، کسی قسم کے کوئی ٹیکس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس پورے ملک کی دولت جو ہے کتنے خاندانوں میں ہے، کوئی 19-20 کہتا ہے، کوئی 100-150 خاندان کہتا ہے۔ اب انہی کے اوپر اگر زکوٰۃ کے نظام کو قائم کیا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں، جہاں بلینز موجود ہوں، ٹریلینز موجود ہوں، اور زکوٰۃ کے نصاب کے لیے جو جو شرائط ہیں، جو آپ کے پاس فنشڈ پروڈکٹ موجود ہے، جو آپ کا ٹھیک ہے، جو کہیں مشینریز استعمال ہو رہی ہیں وہ اس میں نہیں آئیں گی، کوئی اور چیزیں ہیں وہ ظاہر ہے اس کی تفصیلی احکامات موجود ہیں، لیکن جو جو فنش پروڈکٹس ہیں اس کے اوپر تو زکوٰۃ لگے گی، اور جو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ ارن کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس پر بھی زکوٰۃ لگے گی۔ تو یہاں ان دو چیزوں کو جو نمایاں کیا گیا، یہاں خاص طور پر کنٹراسٹ نوٹ کیجئے کہ غیر اسلامی اگر حکومت ہوگی تو وہاں کن چیزوں پر زور دیا جائے گا؟ پولیس کے ذریعے امن و امان قائم کرو، اس لیے کہ پولیس ایک ڈنڈا ہے، وہ ڈنڈا فورس، وہ کہ ایمان اور اللہ کے ساتھ تعلق، تاکہ انسان گناہ کی طرف آمادہ ہی نہ ہو، فحاشی اور بے حیائی اور زنا تک نہ پہنچے، چوری اور چکاری ختم ہو جائے، اتنی برکت ہو معاشرے کے اندر۔ جیسا کہ دور خلفائے راشدین کے اندر یہ بات آپ حضرات کے علم میں ہے کہ لوگ اپنی جو اموال زکوٰۃ ہے اس کو لیے پھرتے تھے اور اس کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اتنی خوشحالی تھی، اس لیے کہ وہاں اس قسم کی چوری چکاری کی نوبت کیسے آئے گی؟ یہ بے روزگاری ہے، یہ افلاس ہے، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان مجبور ہوتا ہے، مجبور گویا کہ اللہ کے ہاں اس کی یہ معذرت کسی کام کی نہیں ہے، لیکن وہ چوری چکاری کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈکیتیاں کر رہا ہے، جب آپ پکڑتے ہو تو معلوم ہوگا فلاں جو ہے اس کے اندر 2-3 گریجویٹس بھی موجود ہیں، کئی سال انہوں نے ٹل لگا لیا کہیں کوئی ملازمت حاصل ہو سکے، ملازمت تو ملی نہیں، لہذا ان کے لیے ایزی منی کا اس سے بہتر ذریعہ کوئی نہیں ہے کہ گن پوائنٹ کے اوپر جو ہے کسی سے پرس چھین لیا، کسی سے موبائل لے لیا، کچھ اور کر گئے۔ ذرا آپ کریں گے تو معلوم ہوتا ہے اچھے خاندانوں سے بھی تعلق ہے ان لوگوں کا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں پولیس کے ذریعے امن قائم کرنا ان کے نزدیک پرائرٹی یہ ہے۔ نمبر 2، انتظامیہ کے ذریعے کاروبار ریاست کو چلانا، ظاہر جو ایگزیکٹوز ہیں اسی کے ذریعے وہ تمام امور جو انجام دہی تک پہنچیں گے نا۔ پھر مقننہ کے ذریعے قانون سازی کرنا، آیا ایک قانون ساز کے جو اللہ ہے، ان الحکم الا للہ، اصل قانون سازی کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے، حرام و حلال، حلت و حرمت کی بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کا حکم ہے،
لیکن اگر آپ قانون سازی کر رہے ہیں صرف لوگوں کی اکثریت کی بنیاد پر، لوگوں کی شہوات اور نفسانی خواہشات وہ پیش نظر ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور چوتھے یہ ہے کہ فوج کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت کرنا، غیر اسلامی جو بھی حکومت ہوگی اس کی بنیاد ان چیزوں پر ہے۔ اسلامی حکومت کے لیے جو بنیادی خط و خال ہیں وہ کیا بیان کیے گئے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا ذریعہ جس سے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرو تاکہ اللہ یاد رہے، گناہ کی طرف تمہاری طبیعت راغب نہ ہو۔ اقام الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو زکوٰۃ کے نظام پر کاربند ہو جاؤ تاکہ بے روزگاری ختم ہو جائے۔ گویا کہ انسان کی معاش جو اس کا سب سے بڑا، جسے آپ کہیے کہ کوسچن مارک انسان کے سامنے، روزگار ہے، معاش ہے۔ روپیہ پیسے کے بغیر تو یہاں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ پیٹ زندہ رہنے کے لیے بھی آپ کو 2 روٹیوں کی تو ضرورت ہے، سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے، خواہ وہ کرائے کا 1 کمرے کا مکان ہو اور جوائنٹ قسم کا کوئی باتھ روم ہو کہ کئی کمرے ہیں اور ایک ہی باتھ روم ہے اور لائن لگی ہوئی ہے صبح، اس قسم کے یہ پورا ہمارے معاشرے کا اگر آپ انالیسس کریں گے تو پورا ایک طبقہ موجود ہے کہ جو اس سطح پر زندگی گزار رہا ہے۔ تو اسلامی حکومت کی بنیاد کیا ہوگی کہ اس پوری ریاست میں نماز اور زکوٰۃ کے نظام کو قائم کریں گے، جسے یہاں فرما دیا گیا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور پھر منکرات کے سدباب اور معروف کے فروغ کے لیے ادارے قائم ہوں گے، اس لیے کہ ہر انسان کے اندر نفس نامی شے موجود ہے، جو شیطنت، جو انسان کو برائی کی ترغیب دیتا ہے، لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، اور اسی کے اندر انسان اندھا بہرا ہو کر جو ہے کہاں تک پہنچ جاتا ہے، اپنے قریب ترین کے اعزاء و اقارب کو قتل تک کر دیتا ہے، اپنے والد کی جان لے لیتا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ شاید اس کی وراثت جو ہے میں کسی طرح اس کو کوئی ایسا ڈھونگ دیا اور ایسا کوئی جو ہے معاملہ ڈرامہ پیدا کیا کہ معلوم ہوا کہ قتل نہیں ہوا، یہ تو کوئی طبی موت تھی یا کوئی مرڈر ہو گیا، کسی اور نے قتل کر دیا، لیکن آپ جب ٹریس بیک کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے اس کا اپنا سگا بیٹا تھا اور اس کی نظر اس باپ کی جائیداد کے اوپر تھی۔ اب یہ تمام چیزیں کہاں سے آ گئیں؟ منکرات کے سد باب کے لیے اور معروف کے فروغ کے لیے اداروں کو قائم کرنا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ایک ادارہ موجود ہوتا ہمیشہ رہا ہے، آج بھی ہے۔ وہ جو شرطے آپ کو نظر آتے ہیں سعودی عرب میں، وہ خاص ان کی جو ہے وضع قطع بھی ہوتی ہے، ہاتھ میں کوئی جو ہے کوڑا یا ڈنڈا بھی ہوتا ہے، وہ اسی کام کے لیے ہے نا۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی شخص کسی منکر کو دیکھو، بے حیائی کو، کوئی گناہ کے کام کو، تو اسے چاہیے کہ اپنی طاقت سے اسے روک دے۔ فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، اگر یہ نہیں کر سکتا تو اپنی زبان کو جو ہے وہ ذریعہ بنائے، اگر یہ نہیں کر سکتا تو کم سے کم دل کے اندر تو اس کے خلاف نفرت پالتا رہے۔ اب یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ منکرات کا سد باب اور معروف کے فروغ کے لیے یہ دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھیے یہ پیرلل چیزیں ہیں دونوں۔ آپ صرف معروف کی بات کرتے رہیے، نیکی ہے، بر ہے، تقوی ہے، خیرات ہیں، حسنات ہیں، نیکی کی ترغیب ہے، اور جو منکرات ہے جسے آپ کہیے نہی عن المنکر، اس کی جانب کوئی پیش رفت نہ ہو، تو یہ بھی غیر فطری طریقہ ہے۔ دونوں چیزیں پیرلل چلنی چاہیے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ دونوں چیزیں جب تک پیرلل نہیں چلیں گی، دین کا جو فلسفہ ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا۔ ورنہ تو دین نام ہے پیام محبت کا، اور محبت کا فروغ، محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کا درس دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ بات ہے اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، لیکن اس کو بالکل ساتھ رکھیے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ تو جب بھی اسلامی ریاست قائم ہوگی تو منکرات کے سد باب کے لیے اور معروف کے فروغ کے لیے اداروں کا قیام ان کے نزدیک پرائرٹی ہوگا، اور پھر ظلم و جور کو ختم کرنے کے لیے وہ نظام قائم کریں جو عدل و انصاف پر مشتمل ہو۔ یہ 3 بنیادی باتیں بنتی ہیں کسی بھی مسلمان حکومت کے لیے۔ اس کے بالکل برعکس میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی غیر اسلامی حکومت ہوگی تو وہاں سب سے زیادہ زور ہوگا پولیس کے اوپر کہ وہ گویا کہ وہ سد باب بنے اور امن و امان کو قائم رکھے اور مجرموں کو پکڑے، ان کو سزا دے۔ لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ انسان پیش رفت کرے کہ انسان جرم کی طرف راغب ہی نہ ہو۔ جیسا کہ فرمایا گیا نا، وہ حدیث کے الفاظ ہیں یا بہرحال کوئی معروف قول ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ جرم سے نفرت کرو، جرم کرنے والے سے نفرت نہ کرو۔ جرم کرنے والا جو ہے وہ تو کہیں نفسانی خواہش کے تابع ہو کر، شیطان کے کہیں دخل اندازی کے تحت اس نے جرم کر لیا، لیکن یہ کہ اس کے لیے تمہارے دل میں ہمدردی کا جذبہ ہونا چاہیے، نصح و خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔
یہی وجہ آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی ہوگا کہ ہماری جیلوں کے اندر، اور امریکہ میں بھی باقاعدہ، امریکہ جیسے سیکولر ملک میں بھی ان کے جیلوں کے اندر باقاعدہ ایسے جو ہے انسٹیٹیوٹس موجود ہیں جو ان مجرموں کی جو ہے جسے آپ کہیے ذہن سازی کرتے ہیں، ان کی برین واشنگ کرتے ہیں، ان کے اندر جرم جو ہے کیسے کیسے فروغ پاتا رہا ہے، اور ان کے کیا کیا محرومیاں تھیں جو انہیں بچپن میں حاصل رہی اور جس کی وجہ سے یہ ان جرائم کی طرف جو ہے وہ مرتکب ہوئے ان کے، وہ تمام چیزیں ان کے پیش نظر رہتی ہیں، پورے ادارے وجود میں آ چکے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں اپنے پیش نظر رکھنی چاہیے، لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ لوگ کہ جب ہم انہیں زمین میں تمکن عطا فرما دیتے ہیں، حکومت اور ریاست قائم ہوتی ہے ان لوگوں کی، تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ کے اوپر کاربند رہتے ہیں، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بالآخر تمام امور کی انجام دہی جو ہے بالآخر اللہ ہی کے حضور میں ہوگی۔ گویا کہ تمام امور انجام آخر اللہ کی جناب میں پیش کر دیے جائیں گے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ دیکھیے اگلی 3 آیات کے اندر 7 رسولوں یا ان کی قوموں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہ چیزیں بھی ہم نے مکی صورتوں میں پڑھی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، یہ مکی آیت ہے نہیں، یہ تو اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی تھی، یہ خالصتاً مدنی آیت ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ قتال کے معاملے میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہ ہے جس میں ابھی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے بعد تو پھر حکم دے دیا قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، تو ان کے خلاف تمہاری جنگ جاری رہے گی، ان کافروں اور مشرکین جو ہے ان کی سرکوبی کرو گے، انہیں قتل کرو گے، یہاں تک کہ اللہ ہی کا دین جو ہے سب سے غالب نہ ہو جائے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ کسی مسلمان کو کہیں کوئی کافر کو یہودی کو عیسائی نظر آ جائے اس کو قتل کر دے، نہیں، بلکہ یہ کہ وہ حجت قائم کر دو، جیسا کہ وہ جو آیات نازل ہوئی ہیں سورہ توبہ کے آغاز میں، تو اس میں یہی ہے کہ جب فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، وہ جو 4 مہینے حرمت والے تھے اس کے اندر تمہیں حجت مکمل کرنی ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص ایمان اور اسلام کی طرف راغب نہیں ہوا تو پھر حکم دیا گیا وَاقْتُلُوهُمْ، اب انہیں قتل کرو، ان کے لیے گھات لگا کر بیٹھو اور ان کا پیچھا کرو، لیکن اس سے پہلے اتمام حجت لازم ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ۔ تو اگلی 3 آیات کے اندر جیسا کہ میں نے عرض کیا 7 رسولوں یا ان کی قوموں کا ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے بھی تو کتنی قومیں ہو گزری جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا تھا۔ قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، اور سورہ عنکبوت آگے آ جائے گی چند پاروں کے بعد جہاں ذکر موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کا، اور یہ گویا کہ ایکسیپشنل کیس ہے تمام انبیاء میں۔ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، حضرت نوح اپنی قوم کے درمیان 950 برس تک رہے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے رہے۔ اتنی طویل جو ہے یہ ڈیوریشن ہے، کسی اور نبی کا معاملہ تو یہ نہیں ہے۔ تو تم سے پہلے بھی تو نبی ہو گزرے ہیں جو 950 برس، ابھی تمہیں تو گویا کہ حق کا کام کرتے ہوئے 10 یا 11 برس ہی ہوئے ہیں۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ آیت جو ہے مکی آیت ہے، مکی دور کے بھی بالکل آخری حصے کی آیت ہے، تو 9، 10 یا 11 برس ہوئے۔ ہمارے اس بندے کی عظیمت اور کوہ گراں جو اس کے اندر تھا، استقامت کا، صبر کا، اس کا اندازہ کرو، 950 برس۔ وَيُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ، سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا، گویا کہ وہ ایک آپ کے سامنے موجود ہے ایک مثال کہ جس میں ان کے اندر کوئی ان کی حوصلہ پست نہیں ہوا تھا۔ اس سے یہ مراد نہ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی کہیں خیال آ رہا ہو کہ اب یہ قوم جو ہے ختم ہو چکی ہے، ان پر عذاب نازل ہو جانا چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ احادیث موجود ہیں کہ جسے محسوس ہوتا ہے کہ جب کہیں کوئی تیز آندھی چلتی تھی، کوئی جھکڑ آتا تھا، کوئی طوفان آتا تھا، تو حضور کو اندیشہ ہونے لگتا تھا کہ شاید میری قوم کے اوپر بھی اسی نوع کا کوئی عذاب آ رہا ہے جو پہلی قوموں پر آیا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول کو عالم الغیب تو نہیں تھے کہ تمام غیبوں کی باتوں کے جاننے والے، لیکن یہ کہ بہرحال قرآن حکیم کی مکی صورتوں کے اندر تو بکثرت تذکرہ موجود ہے اللہ کے ان عذابوں کا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ سے پہلے قوم نوح بھی تو تھی کہ جنہوں نے اپنے رسول کو حضرت نوح کو جھٹلایا تھا، اور اسی طرح قوم عاد تھی، قوم سمود تھی۔ قوم عاد کی طرف کن کو بھیجا گیا؟ حضرت ہود علیہ السلام کو۔ حضرت نوح کا ذکر کیا گیا ان کے نام کے ساتھ، قوم نوح وقوم عاد وقوم سمود، لیکن قوم عاد کون ہے؟ حضرت ہود جن کی طرف بھیجے گئے۔ قوم سمود کون ہے؟ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قرآن حکیم میں موجود ہے. وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوط، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے. اب یہاں قوم لوط کا جو ہے وہ نسبت بھی حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہے، قوم ابراہیم کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، قوم نوح کی نسبت بھی ہے. لیکن قوم عاد اور قوم سمود میں جو ہے گویا کہ ان عاد اولا عاد ثانیہ جو کہا جاتا ہے کہ جن کا ذکر قرآن میں بکثرت موجود ہے، بڑے قد و قامت والے اور بہت عظیم الجثہ لوگ، اور جنہیں اپنی طاقت کے اوپر بڑا گھمنڈ تھا، نشے میں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ پھر جو سلوک کیا تھا کہ 7 راتیں 7 لیال و 8 ایام حسوما، وہ تیز و تند ہوا بھیجی کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ان پر چلتی رہی، اور پٹخ پٹخ کر چٹانوں سے ٹکرا کر جو ہے، ظاہر ہوا اگر تیز چل رہی تو انسان کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور وہ سہارا ڈھونڈتا ہے کہ کسی طرح اپنے آپ کو جو ہے برقرار رکھ سکے. لیکن ہوا وہ تھی جو اللہ کا عذاب تھا کہ جس نے ان لوگوں کو مسخ کر دیا اور چٹانوں سے پٹک پٹک کر ہلاک کر دیا. قوم عاد، قوم سمود، وقوم ابراہیم وقوم لوط، اسی طرح قوم ابراہیم ہے، قوم لوط ہے. واصحاب مدین، اور اصحاب مدین کون ہیں؟ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم مدین کی طرف بھیجا گیا تھا. یہاں 7 رسولوں کا ذکر کر دیا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے ان کا ذکر جو مکی صورتوں میں بارہا گزر چکا ہے. یہ بھی تمام لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنے نبی اور رسول کو جو ہے وہ تکذیب کی تھی. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، لیکن میں نے ان کو بھی مہلت دی تھی، اور مہلت اور ڈھیل جو ہے اپنے کلائمیکس کو پہنچی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں 950 برس. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیات نازل ہوئی ابھی دعوت حق کا فریضہ انجام دیتے ہوئے 8، 9 یا 10 برس گزرے ہوں گے. فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو میری تو یہ سنت ہے، میں ڈھیل دیتا ہوں. یہ ڈھیل دینے والا معاملہ جو ہے صرف کافرین کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. وہ جو فرمایا گیا نا کہ اگر میں لوگوں کے گناہوں پر فوراً نکیر کر لیتا اور فوراً پکڑتا تو شاید یہاں کوئی جو ہے زندہ نہ باقی بچتا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اس سنت کا آپ جو ہے مظاہر دیکھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کماتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کماتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے. اور صحابہ کرام کے بارے میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ کانپ جایا کرتے تھے جب دیکھتے تھے کہ ان پر کوئی آزمائش نہیں آ رہی، اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہیں آ رہا. وہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے. انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، وہ بھی چالیں چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم بھی چال رہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ بھی ان کو ڈھیل دے رہا ہے، آپ بھی ذرا ڈھیل دیجئے، آپ بھی اعراض کیجئے. یہ اللہ کی پکڑ سے بچ کر جا نہیں سکیں گے. تو صحابہ کرام کا اپنا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ اگر انہیں کسی آزمائش میں نہ ڈالا گیا ہو، کسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی امتحان میں نہ ڈالے گئے ہوں، تو انہیں اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا تھا کہ کہیں ہمارا معاملہ بھی انہی کافروں و مشرکوں کا سا نہ ہو جائے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے اور وہ نہیں پکڑا جاتا، یہاں تک کہ وہ پھر جب خوب جسے آپ کہیے کہ فسق و فجور میں آگے نکل جاتے، پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے بغتتاً، اچانک انہیں آ پکڑتا ہے. تو فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں نے ان کافروں اور مشرکوں کو ڈھیل دی ہے، پہلے بھی ڈھیل دیتا رہا. ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے انہیں پکڑا. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، اور پھر کیسی رہی میری پکڑ ان پر. اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے. کوئی چنگھاڑ ہے، کوئی چیخ ہے، کوئی صیحہ ہے، کوئی زلزلہ ہے، کوئی رجفہ ہے، کوئی خسف ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش ہے، مؤتفقات. بہت سی بستیاں وہ ہیں جو زمین سے بلند کر دی گئی اور بلندی پر لے جا کر ان کو الٹا کر کے پٹخ دیا گیا رہنے والوں سمیت. والمؤتفقات. اب یہ تمام چیزیں جو ہے بڑی عبرت کی نشانیوں میں سے ہیں. تو فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی رہی پھر میری پکڑ. دیکھیے نکیر کے لفظ کو نوٹ کیجئے، نون کاف اور رے. نکر آتا ہے کسی ناپسندیدہ شے کے لیے، ناگوار شے. منکر اسی کو کہتے ہیں کہ جو آپ کی فطرت کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، جو گویا کہ آپ کی فطرت اسے قبول کرنے سے ابا کر رہی ہے، ہچکچا رہی ہے، جبکہ معروف شے کو آپ فوراً قبول کر لیں گے. ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ فطرت سلیمہ کی گویا کہ جو بھی چوکھٹا ہے اس میں پوری فٹ آ رہی ہے. لیکن جو شے اس میں فٹ نہ آ رہی ہو وہ منکر ہے، ناپسندیدہ شے ہے، ناگوار شے ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تمام آوازوں میں سب سے زیادہ منکر مراد کیا ہے؟ ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. اور وہ اصل میں اس کا سیاق و سباق بھی یہ ہے سورہ لقمان میں جو حضرت لقمان کی وعظ و نصیحت ہے کہ اگر آواز کی بلندی ہی کوئی حسن ہوتا
اور اپنے مخاطب کو نیچا کرنے کے لیے تم اپنی آواز کو بڑا بلند کر دو، گویا کہ آواز کو بلند کر کے تم کوئی غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو آواز کی بلندی ہی اگر کوئی حسن ہوتا تو پھر لوگوں کے نزدیک گدھے کی آواز تو بڑی حسین آواز ہونی چاہیے تھی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، لیکن سب کو معلوم ہے کہ گدھے کی آواز جو اگرچہ بڑی بلند آواز ہے، تمام حیوانوں میں شاید سب سے بلند آواز اسی کی ہوگی، ٹھیک ہے شیر کی دھاڑ جو ہے وہ ایک خاص اپنے اندر جو ہے ڈائمنشن رکھتی ہے، لیکن بقیہ جسے آپ کہیے کہ نارمل آوازیں ہوتی ہیں ان میں سب سے زیادہ بلند آواز گدھے کی ہے، لیکن وہ انتہائی ناپسندیدہ آواز ہے، انکر الاصوات، سب سے ناپسندیدہ۔ یہاں نکیر فرمایا گیا، گویا کہ نکر اصل میں آتا ہے کسی شے کو تبدیل کر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں واقعہ غالباً سورہ سبا کے اندر موجود ہے کہ جب وہ عرش جو تھا بلقیس، ملکہ بلقیس کا، اور اس کے بارے میں حضرت سلیمان نے کہا کہ اس کو لے آؤ، اور پھر ایک جو ہے کوئی صاحب کتاب تھے ان کے جنات میں سے کہ جو وہ لے آئے، اس کی ظاہر ہے کہ تفسیر کا وقت نہیں ہے، تو وہاں الفاظ نکروا لہا عرشا، وہی لفظ نکر، کسی شے کو تبدیل کر دینا، کہ اس کو جو ہے اس کو تبدیل کر دو، اس کو عرش کو، تاکہ جب وہ بلقیس آئے، جب وہ ملکہ آئے تو ہم اس سے سوال کریں گے کہ یہ تمہارا ہی عرش ہے، تو اگر کوئی ذہانت ہوگی تو محسوس کر لے گی کہ ہاں یہ وہی عرش ہے کہ جو میرا تھا، تو کہ اس نے کہہ بھی کہا انہو، یہ تو بالکل اس جیسا ہے، اس نے بھی بڑا جسے آپ کہیے عاقلانہ جواب دیا تھا۔ نکروا لہا، کسی شے کو تبدیل کر دینا، اس کا حلیہ تبدیل کر دینا۔ لہذا یہاں ہوگا کہ وہ عذاب فکیف کان نکیر، جس عذاب نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، ان کی شکل و صورت تبدیل کر دی۔ اب کسی انسان کو اگر پٹخ کر جو ہے چٹانوں کے ساتھ جو ہے اس کو ہلاک کر دیا جائے تو اس کی تو صورت مست ہو جائے گی، اس کا چہرہ کہاں پہچانا جائے گا، تبدیل ہو جائے گی۔ تو گویا کہ حلیہ بگاڑ دینے والا عذاب یہ بھی مراد ہے، فکیف کان نکیر، تو کیسی رہی پھر میری پکڑ، اور کیسا رہا میرا عذاب کہ جس نے اس قوم کا حلیہ بگاڑ دیا۔ فکأی من قریۃ اہلکناہا، تو کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا اپنے گناہوں کی پاداش میں، ہم نے اپنے بڑے اولو العزم من الرسل میں سے اپنے رسولوں کو بھیجا تھا اس قوم کی طرف، وہی ظالمۃ، اور وہ ظلم کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ان الشرک لظلم عظیم۔ لیکن ظلم کی اور بھی تو بہت سے شیڈز ہیں نا، قوم لوط کے اندر جو بہت بڑا ظلم تھا شرک، بت پرستی بھی تھی، لیکن سیکشول پرورشن ان کے اندر جس انتہا کو پہنچ چکی تھی ان کا بہت بڑا جرم تھا۔ اسی طرح قوم شعیب کا، قوم صالح کا ذکر آتا ہے تو ناپ تول میں کمی کرنا، گویا کہ معاشی اعتبار سے جو ظلم ہو سکتا تھا، جو استحصال ہو سکتا تھا، وہ اس قوم کے اندر موجود تھا۔ سیاسی شرک اپنی کلائمیکس پر تھا فرعون کے اندر، انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ، قانون سازی کا اختیار تو میرے پاس ہے۔ یہ موسیٰ جو بات کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں خدا بیٹھا ہے، اس کی یہ شریعت ہے، اس کا یہ حکم ہے، میں ایسے کسی خدا اور حکم کو ماننے والا نہیں ہوں، میں ہوں یہاں، میرا حکم چلے گا، انا ربکم الاعلی۔ گویا کہ سیاسی شرک آپ کو نظر آئے گا اپنی ٹاپ کے اوپر فرعون کے اندر۔ اسی طرح قوم شعیب ہے، پھر یہ کہ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام جس قوم کے اندر بھیجے گئے ہیں ان کے اندر معاشی جو ہے استحصال ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ پھر جسے آپ سماجی کہیں گے رویے ہونے چاہیے، سیکشول پرورشن جو ہماری معاشرت کا حصہ ہونا چاہیے، ایک حیا ہے، ایک عفت ہے، ایک عصمت ہے، یہ تمام پابندیاں ہمارے دین کا جز ہے۔ الحیاء من الایمان، حضور نے فرمایا حیا اور شرم جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اب یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو ان کے ظلم شمار ہے، وہی ظالمۃ، وہ تمام قومیں بڑی ظالم تھیں، یہ ظلم کے تمام شیڈز موجود ہیں۔ فہی خاویۃ علی عروشہا، تو اب وہی بستیاں ہیں کہ جو اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں۔ اب یہاں خاص طور پر ان بستیوں کا ذکر کیا گیا، والمؤتفکات، اور حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، سدوم اور عامورہ کی قوم کی طرف، وہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو غیظ و غضب تھا اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا، کہ مؤتفکات یہ وہی بستیاں ہیں سدوم اور عامورہ کی کہ جنہیں فضا میں بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے رہنے والوں سمیت پلٹ دیا زمین کے اوپر۔ اب ان کا کیا حشر ہوا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا جو ہے غیظ و غضب ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ یوں سمجھیے قرآن میں ذکر موجود ہے، پھر اس کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، اور پھر ہم نے ان کے اوپر میਂہ برسایا تھا، ایک ایسا میंہ جو کبھی چشم فلک نے نہیں دیکھا تھا۔ بارش برستی ہے تو پانی نازل ہوتا ہے نا، وہ تو باران رحمت ہے، لیکن یہ وہ بارش تھی جو پتھروں کی بارش تھی۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا، تو فرمایا گیا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسی رہی میری پھر پکڑ ان کے لیے۔ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، تو کتنی ہی بستیاں جن کو ہم نے ہلاک اور برباد کیا، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، ان کے وہ ظلم کرنے والی تھی، فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، اور آج وہ اوندھی پڑی ہوئی ہیں۔ رہ گئے یہاں مساکن تو موجود ہیں، کچھ مسکن بھی تھے،
ظاہر ہے جب صیحہ آیا ہے اور چیخ آئی، لا یرا الا مساکنہم، بڑے عالیشان محلات تھے ان کے، بڑے بہترین انہوں نے مکانات اپنے لیے تعمیر کیے تھے، پہاڑوں کو کھود کھود کر اپنے لیے رہنے کی جگہ بنائی تھی، اور اندر پوری بستیاں آباد تھی، لا یرا الا مساکن، وہ مساکن تو آج موجود ہے لیکن رہنے والے آج وہاں مکین موجود نہیں ہیں۔ تو آگے فرمایا گیا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور اسی طرح وہ کنویں ہیں کہ جو بالکل ویران پڑے ہوئے ہیں۔ حالانکہ کنواں ہوتا تھا کسی بستی کے لیے اصل مین سمبل، بستیاں بنتی ہی وہاں تھی۔ ظاہر ہے کہ کوئی ہمارے پاس ڈرلنگ مشین تو جس طرح آج کل ہمارے پاس ہے اس وقت تو نہیں تھی کہ آپ جہاں چاہیں زمین کے اندر 500-600 فٹ گہرا چلے جائیں، ڈرل کر کے وہاں سے پانی برآمد کر لیں۔ اس وقت تو یہی ہوتا تھا کہ کہیں نشیب ہے، بارش کا پانی جمع ہو گیا، سالوں جمع ہے، اس کے ارد گرد جو ہے کہ بستی بن گئی، یا کہیں کوئی کنواں تھا، زمین میں کوئی شگاف پڑا ہوا تھا، وہاں پانی نظر آیا تو لوگوں نے وہاں اپنی کوئی بستی قائم کر لی۔ تو گویا کہ بہت سی بستیاں ایسی تھیں جو کنووں کے ناموں سے منسوب تھیں۔ تو کنواں جو اصل میں کسی بھی بستی کے لیے ایک سینٹرل ایکسس ہے، پانی، اس کے بغیر تو زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے نا۔ یہ تو ہمارے ہاں پانی اتنا فراواں ہے کہ جس کے لیے ہم نہانے میں جو ہے، جسے آپ کہیے کہ 20 گیلن ضائع کر دیتے ہیں، اور وہ تمام جو ہے کہیں یہ نہیں ہوتا کہ زمین میں جا کر جذب ہو جائے، ہماری بدرو کے ذریعے کہیں ہو کر جو ہے چلا جاتا ہے، پھر کیمیکل ملا پانی جو ہے اس میں مل کر کہیں نہروں میں چلا جاتا ہے یا کہیں دریاؤں میں چلا جاتا ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ پانی جس درجہ قیمتی اثاثہ ہے، اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ آخری زمانے میں جو جنگیں ہوں گی وہ پانی کے اوپر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں کے اندر یہ پانی ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس پانی کے اندر اللہ نے زندگی رکھی ہے، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے۔ تو بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اب کنویں تو موجود ہیں، کنووں میں پانی بھی جھلکتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن کوئی رہنے والا ہی نہیں رہا، اس لیے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، لا یرا الا مساکنہم، مساکن تو موجود ہیں لیکن یہ کہ رہنے والے جو وہاں کے مکین ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کنویں تو موجود ہیں جو بالکل ویران ہیں، وہاں کوئی ایسا شخص ہی موجود نہیں جو وہاں سے پانی حاصل کر سکے۔ وقصر مشید، اور اسی طرح ان کے وہ محلات جو ہیں ویران پڑے ہوئے کھنڈرات ہیں، اب وہاں رہنے والے نہیں ہیں، جنہوں نے بڑے چاو سے تعمیر کیے تھے کہ شاید یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 1000 برس کی زندگی میسر آ جائے۔ 1000 برس تو بڑے دور کی بات ہے، ان میں سے تو کسی شخص کو معلوم نہیں کہ اگلے دن کا سورج بھی ان کی زندگی میں ہے یا نہیں۔ تو آج ان کے محلات جو ہیں وہ بالکل واریہ ویران ہیں، وہاں الو بول رہے ہیں اور وہاں رہنے والا کوئی موجود نہیں۔ افلم یسیروا فی الارض، تو کیا یہ لوگ سیر نہیں کرتے، چلتے پھرتے نہیں ہیں؟ زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اور ظاہر تجارتی قافلے تو جایا کرتے تھے، اور سیر و سیاحت جو ابن بطوطہ آج سے سینکڑوں برس پہلے کی شخصیت، ایسی شخصیتیں ہمیشہ سے موجود رہی ہیں۔ اور کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے سیاحت جو ہے ان کی شخصیت میں گوند دی گئی ہوتی ہے، آج کہیں ہیں کل کہیں ہیں، اور پھر گویا کہ اس میں وہ بڑا اپنے لیے ذوق کی جو ہے وہ تسکین بھی حاصل ہو رہی ہے، مختلف معاشروں کا تجزیہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ کے لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ ایک خاص جذبہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے اندر رکھ دیا۔ تو افلم یسیروا فی الارض فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، تو کیا یہ چلتے پھرتے نہیں ہیں، زمین پر دیکھتے نہیں؟ روز مرہ کے مشاہدے میں سے ان کے یہ چیزیں ہیں، اور اپنے وہ دل جو اللہ تعالیٰ نے فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، کہ ان کے دل وہ ہوتے کہ اس سے وہ عقل کا کام لیتے۔ اب دیکھیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عقل جو ہے ہمارے دماغ کا کام ہے، ہماری تو چونکہ سائنٹیفک جو اپروچ ہے وہ کل کی کل سائنٹیفک ہے، یہی دماغ ہے کہ جو کنٹرول کر رہا ہے پورے جسم کو، اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر فلاں نرو کو آپ کاٹ دیں تو آپ کا فلاں پورا حصہ جو ہے وہ جو ہے ختم ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہوا کہ یہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں اصل کنٹرولر جو ہے، ٹھیک ہے ہماری فزیکل موومنٹس جو ہیں اس کا کنٹرولر تو یہ دماغ ہے، لیکن قرآن حکیم نے کہیں دماغ کا تذکرہ اس طرح نہیں کیا کہ نیکی اور بدی کی تمیز، پھر کسی شے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا، نصیحت آموزی پکڑنا۔ وہ شے جو ہے وہ اصل میں قرآن قرار دیتا ہے وہ ہے قلب، یا فؤاد کہتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد، یقیناً تمہاری یہ سماع جو اللہ نے دی ہے، حق بات تم تک پہنچی، دل نے قبول کی، یہ قبول کرنا جو ہے یہ تمہارے دماغ کا کام نہیں، یہ دل میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے۔ دیکھیے کہ حضور کہہ سکتے تھے نا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، اگر دماغی اصل شے ہے، سوچنا اور تمام چیزیں جو ہے نیکی اور بدی کا شعور اور تقویٰ جسے آپ کہیں گے، ایمان جس دولت کا نام ہے، اگر دماغ ہی اس کا منبع اور سرچشمہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے التقویٰ ہا ہونا، یہ تو انسان کی سوچ ہوتی ہے، انسان کا دماغ ہے، انسان کا ذہن ہے، تقویٰ اور خدا خوفی تو یہاں ہوتی ہے۔
روایت کیا ہے؟ حضور نے 3 مرتبہ اپنے سینہ مبارک، اپنے دل کی طرف اشارہ کیا تھا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارا جو عقل ہے، جو ٹھیک ہے ہمارے اس جسم کی جو بھی جسمانی فزیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے ہارٹ کی موومنٹ کو کنٹرول کر رہا ہے، ہمارے ہارمونل جو پورا نظام ہے اس کو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن نیکی اور بدی کا شعور، ایمانی معاملات، ایمان کی حلاوت، یہ تمام چیزیں وہ ہیں جس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ آنے والے زمانے میں شاید انسان وہاں تک پہنچ جائے کہ دل کے اندر جو اس کا، جسے آپ مانوی قلب کہیں گے، جو حضور نے فرمایا نا، کوئی شخص بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے۔ دماغ پر داغ کا ذکر نہیں کیا، دل پر ایک سیاہ داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پڑتا ہے، اور گناہ کرتا ہے ایک اور داغ پڑتا ہے، یہاں تک کہ دل سیاہ پتھر بن جاتا ہے۔ کہ دل بظاہر آپ ڈائسیکشن کریں گے کسی گناہ گار شخص کی تو اس کا دل سیاہ نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کی کوئی معنوی حقیقت ہے ایسی جو سیاہ پڑ جاتی ہے، جس میں اب نور کے جو انوار و تجلیات ہوتے ہیں، جو ایمان کے انوار و تجلیات، وہ برآمد نہیں ہوتے، وہ تو پھر خالصتاً حیوان بن جاتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، وہاں یہ نہیں کہا کہ ہم نے انہیں دماغ دیا اس سے سوچتے نہیں، دماغ سے تو ہر شخص سوچ رہا ہے، ہم نے انہیں دل دیے لیکن اس سے وہ کام نہیں لیتے جو دل سے کام لینا چاہیے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا، ہم نے انہیں آنکھیں دی، اعین، اس سے دیکھتے نہیں، اور پھر یہ کہ اسی طرح ہم نے انہیں کان دیے ہیں، اس سے سنتے نہیں۔ حق بات کو سن کر اس کو قبول کرنا، یہ کان سے لینے والا اصل کام یہ ہے۔ دل نے گواہی دی بات صحیح ہے، اسے قبول کر لو، گویا کہ کان کے ذمے جو اللہ تعالیٰ نے کام لگایا تھا، جو اس کا فریضہ تھا، اس نے 100% انجام دے دیا۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، ہم نے انہیں آنکھیں دی، اس سے دیکھتے نہیں، ہم نے انہیں کان دیے، اس سے سنتے نہیں، ہم نے انہیں دل دیے، اس سے سوچتے نہیں، یہ تو حیوانوں جیسے ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ تو مویشیوں اور ڈھور ڈنگروں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ یہاں اصل میں بات ہو رہی ہے اس روحانی دل کی، وہ جو اس قلب کی معنوی حقیقت ہے، لہذا فرمایا گیا فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، یہ اگر ہماری ان آیات کا مشاہدہ کرتے، ان کے لیے جو بہت بڑی عبرت کا ایک سامان بن جاتا، وہ بستیاں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا، جہاں کے رہنے والے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری گناہوں کی پاداش میں ہمارا یہ حشر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دل دیے ہوتے کہ جن سے یہ کوئی تفقہ کا کام لیتے، جن سے یہ عقل کا کام لیتے، او آذان یسمعون بہا، یا یہ کہ ان کے وہ کان ہوتے کہ جن سے وہ حق بات کو سن کر قبول کر لیتے۔ یہ آیات اگر مکی ہیں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سورہ حج مکی اور مدنی دونوں آیات پر مشتمل ہے، تو اس وقت تو معاشرے کے اندر وہ لوگ موجود تھے، عظیم اکثریت ان لوگوں کی تھی جو بات کو سنتے تھے لیکن قبول نہیں کر رہے تھے۔ ابو لہب کا اپنا جو ہے وہ طریقہ کیا تھا کہ اپنے کانوں میں انگلیاں دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا تھا کہ لوگوں بچ کر رہو اس شخص سے، معاذ اللہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنی آنکھوں کے اپنی کانوں میں اس نے انگلیاں اس لیے دی ہوتی تھی کہ کہیں کوئی حق بات اس کے کانوں سے ہو کر اس کے دل تک نہ پہنچ جائے۔ تو یہ تو وہ طبقہ تھا جو اس وقت گویا کہ مخاطب ہے، کاش کہ ان کے پاس وہ دل ہوتے، وہ آنکھیں ہوتی، اس لیے کہ آگے فرمایا گیا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، بڑی پیاری بات ہے۔ دیکھو لوگوں کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، ابو لہب کی بھی بڑی خوبصورت بہت ہی روشن آنکھیں تھیں، چمکدار کوئلے کی طرح دہکتی ہوئی آنکھیں، سرخ آنکھیں۔ ابو لہب بھی، ابو جہل جو ہے وہ بھی بڑا خوبصورت انسان تھا، آنکھیں ان کے پاس تھی، لیکن فرمایا گیا انہا لا تعمل الابصار، یہ آنکھیں جو ہیں ظاہری آنکھیں وہ اندھی نہیں ہوتی، وہ تو سب دیکھ رہی ہیں، جس طرح کوئی حیوان دیکھ رہا ہے ان آنکھوں کے ذریعے وہ شخص بھی دیکھ رہا ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اصل میں اندھے ہو جاتے ہیں وہ دل جو انسان کے سینوں میں۔ اب معلوم ہوا کہ انسان کے اس قلب کی بھی ایک آنکھ ہے، وہ آنکھ دیکھتی ہے جسے آپ بصیرت کہتے ہیں۔ دیکھیے بصارت کا تعلق ہے آپ کی ظاہری بینائی سے، وہ بھی اس درجے مجبور ہے کہ ابھی اندھیرا ہو جائے تو آپ کو کوئی شے نظر نہیں آئے گی، گویا کہ ہم سراسر محتاج ہیں کہ ہم اس شے، کسی شے کو اس وقت تک نہیں دیکھ سکتے جب تک وہ روشنی میں نہ ہو، اندھیرے میں تو نظر نہیں آئے گی۔ اسی طرح باہر کا چاہے آپ نے 500 واٹ کا بلب جو ہے روشن کیا ہو، اگر آنکھوں کے اندر قوت بینائی جس کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے وہ نہیں ہے، آپ کا ریٹنا جو ہے وہ ختم ہو چکا، بس یہ شوگر اس انتہا کو پہنچ گئی ہے کہ آپ اسے دیکھنے سے بالکل عاجز آ چکے۔ دیکھنے میں تو آنکھ موجود ہے، وہ حرکت بھی کر رہی ہے، اس کی پتلی جو ہے سکڑ بھی رہی ہے، پھیل بھی رہی ہے،
لیکن یہ کہ وہ اس کے اندر قوت بینائی موجود ہی نہیں. تو ظاہر کتنا ہی روشن کیوں نہ ہو، کتنی ہی روشنی خارج میں موجود کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ قوت بینائی سلب کر لی گئی تو معلوم ہوا بصارت، یہ شخص بھی اندھا ہے. لیکن ان دونوں چیزوں کا تعلق اس ظاہری بصارت کے ساتھ ہے. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، یہ انسان کی نگاہیں اور آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ اصل اندھے ہو جاتے انسانوں کے دل جو ان کے سینوں کے اندر ہے. ابو جہل کی آنکھیں بھی روشن تھیں، ابو لہب کی آنکھیں بھی روشن تھیں، ولید کی آنکھیں بھی روشن تھیں، لیکن یہ کہ وہ اصل میں دل کے اندھے ہو چکے تھے. بصارت تو بدرجہ کمال موجود تھی، لیکن یہ بصارت صرف وہی تھی کہ جو کسی حیوان کے اندر موجود ہے. جو انسانوں کے اندر بصیرت ہونی چاہیے، دل کی آنکھ کھلی ہونی چاہیے. دیدن دگر آموز شنیدن دگر آموز، دیکھو کچھ اور دیکھنا، حیوانوں کا سا دیکھنا نہ دیکھو کہ تم نے دیکھا بہت بڑی نشانی کو. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو اس کائنات میں ہر چہار طرف ہیں. ان فی ذالک لآیہ، اس پوری کائنات کے اندر اللہ کی نشانیاں بکھری ہوئی ہیں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر، یہ ہواؤں کا چلنا ہے، بارش کا برسنا ہے، زمین سے فصلوں کا اگلنا نکلنا ہے. پھر یہ کہ سمندروں میں تمہاری کشتیاں جو ہیں وہ باد سازگار کے تحت جو منزلیں طے کرتی ہوئی چلی جا رہی ہیں. یہی ہوا جو بڑی نرم رویش کے ساتھ چل رہی ہے تو تمہاری یہ بڑی فرحت اور انبساط کا موجب ہے. کہیں تیز و تند جھکڑ اگر چلا تو معلوم ہوا کہ شدید طوفان بن گیا، اللہ کا بہت بڑا عذاب. تو یہ تمام چیزیں جو ہے گویا کہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہیں. انہا لا تعمی الابصار ولکن تعمی القلوب التی فی الصدور، یہ تمہاری جو ہے اصل میں ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ دل کی آنکھیں اندھی ہو چکی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے گویا کہ اللہ سے دوری ہو جاتی ہے. اللہ حجاب میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تو حجاب میں نہیں آتا، انسان خود حجاب میں آ جاتا ہے. تو حضرات یہاں میرا خیال ہے وقت بھی ہمارا ختم ہوا، اب یہی میں بس کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات قرآنیہ کے اوپر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور واقعتاً ہمیں جسے آپ کہیے کہ دیدہ عبرت نگاہ وہ ہمیں عطا فرمائے کہ جو ہمیں ہمارے رب سے قریب تر کر دے، اور ہم اپنی ان آنکھوں سے اپنی حواس سے وہ کام لے سکیں کہ جن کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.